الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتذكروه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. أدركني 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 يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق معلي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، محترم صراخان مصطفیٰ، انتہائی واجب الاحترام قراء حضرات، حفاظ کرام، محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا کرم، اس کی مہربانی، جس کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس مقام پر اس مسجد میں تاجدار ختم نبوت کا مجلس میں شریک ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا سننا سنانا حضور پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید منصور شاہ صاحب اویسی دامت خاتم العالیہ شکر جزی عطا کریم سے خوشامدید کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترم صراخان مصطفیٰ محمد عطا الرحمن کمالوی صاحب، جو ہر سال اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور اس محفل کے صدقے اللہ رب العزت تمام حاضرین کی دینی مرادیں پوری فرمائے۔ دوستو،
قرآن پاک میں جگہ جگہ اگر انسان قرآن پاک کھولتا ہے تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا ہی نعت مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ رچ پر قرآن دے کھول سارے دے نشان یا نہیں کوئی اور بٹھا دے نشان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور بٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے بیدارات دنے یو شور بٹھا اللہ والے اگر پکار دیتی تو سہور بٹھا سامین پورے قرآن پاک میں ہی پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات علیہ السلام آپ کے ساتھ عشق محبت پیار ادب احترام عزت مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ احترام مصطفیٰ رب کائنات نے خود یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ یہ ناموس رسالت جو ہے یہ خود آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت یہ خود اللہ رب العزت نے سکھائی ہے۔ ختم نبوت کی چوکیداری کا سبب خود رب کائنات نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُذَكِّرُوا ان کی تم نے عزت بھی کرنی ہے ان کی تم نے توقیر بھی کرنی ہے عزت بھی کرنی ہے دوبارہ پھر فرمایا پھر عزت کرنی ہے۔ تو علماء کرام کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے علماء کرام ہمیں بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ جو ارشاد فرما دیا وَتُعَزِّرُوا عزت کرنی ہے لیکن دوبارہ پھر کیوں فرمایا وَتُذَكِّرُوا پھر عزت کرنی ہے توقیر کرنی ہے کیا مطلب؟ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی صرف عزت نہیں کرنی صرف ادب نہیں کرنا صرف احترام نہیں کرنا صرف توقیر نہیں کرنی اگر ان کی عزت کرنی ہے تو بے حد و بے حساب عزت کرنی ان کی توقیر کرنی ہے تو بے حد و بے حساب توقیر کرنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضرت امام بصیری بھی یہی فرماتے ہیں متعدد علماء کرام یہی فرماتے ہیں کیا ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات کتنا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا کہ ان کو صرف رب نہیں سمجھنا ان کو صرف خدا نہیں سمجھنا خدا کے علاوہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات صرف خدا نہیں ہے خدا کے بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر اگر رب کے بعد کسی کا نمبر ہے تو وہ تاجدار کائنات علیہ السلام وہ تاجدار ختم نبوت کا نمبر اور ذکر کو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بلند ذکر عطا فرمایا ذکر کو اتنی رفعت عطا فرمائی اتنی بلندی عطا فرمائی کہ فرمایا جعلت ذکر کا ذکری کہ تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے اب اگر کوئی محمد کرے گا تو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے سب یہ فرماتے ہیں محمد کرندے گزرے احدنا الاحمد ملیندے گزرے حلیمہ دی لاچی نکر کے تصور کھلے لاچی آندے جمیندے گزرے یہ چیزیں ادب احترام حضور کی ناموس کی حفاظت یہ کس نے ہمیں درس دیا یہ کس نے ہمیں سکھایا یہ کیا مولویوں کا مسئلہ ہے یہ کیا مولوی اپنے حلوے کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ مولوی اپنے ٹکر پانی کے لیے کر رہے ہیں نہیں یہ مولویوں کے بتائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں یہ مولویوں نے مقصد یہ ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہیں اپنی طرف سے کھڑے نہیں ہیں کیا لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے اپنے حلوے کا مسئلہ ہے اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ مسائل گھڑ لیے ہیں
نا الحمدللہ یہ مولویوں نے یہ مسائل کھڑے نہیں ہیں، اس کا درس خود رب کائنات نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں تم راعنا نہیں کہہ سکتے، خبردار ایسا میرے محبوب کی بارگاہ میں راعنا تم نے نہیں کہا۔ اب وجہ کیا ہے؟ کیوں فرمایا، کیوں منع فرما دیا؟ اب علماء کرام ٹھیک ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت صرف صحابہ کرام نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے، نہ ماننے والے بھی آیا کرتے تھے، غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا، یا جو بھی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا، جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو عرض کرتے راعیا یا رسول اللہ یہ بات ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے، دوبارہ فرما دیجیے۔ تو یہودیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ راعینا کو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے پڑتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں تو صحابہ سمجھیں گے، حضور سمجھیں گے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ دراصل اپنی بات پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا جب ٹیڑھا کریں گے نا تو یہ راعینہ بن جائے گا، راعینہ بن جائے گا تو اس کا مطلب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ چرواہا، آجڑی نعوذ باللہ چرواہا، تو اس سے ہم مطلب لیں گے چرواہا، لیکن ان کو علم نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ گستاخی کرنے لگ گئے۔ لیکن وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو رب تو سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام آپ کی شان میں گستاخی اور بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتا، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت بھی اور گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، اے محبوب تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے ان کو جواب نہیں دینا، بلکہ یہ کام میرا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں اس دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجوں گا اور آخرت میں بھی وہ لعنت ہوگا۔ رب تو جانتا ہے نا، اس کو تو علم ہے۔ اب صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، دراصل ان کا مطلب کیا ہے کہنے کا، کہ یہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں۔ بظاہر تو اس طرح لگتا تھا نا کہ یہ بات وہی دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی ان کے دل میں یہ گستاخی کا خیال آیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو یہ آیات بینات دے کے نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، ایمان والو۔ اب ایمان والے گستاخی نہیں کر رہے تھے، ایمان والے نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر پابندی لگا دی کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، خبردار ایسا میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ رائنا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی چیز پوچھنی ہو تو عرض کرنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، ہمارے حال پہ نظر کرم فرما۔ Yeah, bye.
تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. خبردار فرمائے ایمان والو، اے صحابہ، اگر تم نے بھی کوئی چیز، کوئی بات پوچھنی ہو، عرض کرنا ہو، تو عرض کرنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے. اب رائنا لفظ پہ پابندی لگا دی، مسلمانوں کو کہا، مومنوں پر پابندی لگا دی، اس وجہ سے کہ اس میں گستاخی نہیں تھی. اگر کوئی رائنا کہتا تو پیر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس سے تو گستاخی نہیں ہوتی. نہیں، رائنا سے گستاخی تو نہیں ہو رہی، وہ تو لفظ کو ٹیڑھا کر کے پڑھ رہے تھے، لیکن گستاخی کا شبہ پیدا ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا خبردار، آئندہ یہ لفظ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کی تم جرات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اس میں گستاخی کا شبہ پیدا ہو گیا. لا تقولوا رائنا، نہیں بول سکتے. ہاں جی، کیا کہتے نہیں جی وہ گستاخی نہیں ہوگی، وہ جی چونکہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، جی وہ جی چونکہ اس کا یہ معنی نہیں تھا، وہ جی چونکہ یہ موضوع نہیں تھا، وہ جی چونکہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں، یہ علم کی غلط فہمی ہوئی ہے. شریف گستاخیاں ہو رہی ہو تو وہ جی چونکہ چنانچہ کر کے ہم کہتے ہیں نہیں گستاخی نہیں ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کی یہ نیت نہیں تھی. گستاخی ہو رہی ہے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات بابرکات میں گستاخی ہو رہی ہے. اور چونکہ چنانچہ سے رب فرما رہا ہے اے لوگوں، جس لفظ میں وہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی کا لفظ نہیں ہے، لیکن گستاخی کا شبہ پیدا ہو گیا. فرمایا خبردار، آئندہ یہ لفظ میرے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کی جرات نہیں کر سکتا. قرآن پاک سے آپ کرنے کے لیے بلکہ قرآن پاک میں ہی رہے تو انسان کو علم ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس، حضور کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام کس طرح سکھایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، بلند نہ کرنا. یہ تو گستاخی تو دور کی بات، اعوذ باللہ، گستاخیاں جو ہے وہ چونکہ ایسا تھا، چونکہ ایسا تھا، نہیں. فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز کو بھی بلند نہیں کرنا. اب اگر آپ روایات پڑھیں تو جب یہ آیات بینات نازل ہوئی تو صحابہ اکرام جب تاجدار کائنات علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو کس طرح اپنے ناصروں کے ساتھ، انگلی کے پولوں کے ساتھ، ناصروں کے ساتھ دستک دیتے ہیں. ہاتھ نہیں مارتے، انگوٹھا نہیں مارتے. کیوں؟ کہ کہیں آواز بلند ہو جائے اور شمار گستاخوں میں نہ ہو جائے، گستاخوں میں شمار نہ ہو جائے. ایک ولی کامل وہ جب روضہ مبارک کے سامنے گئے، چند لمحے زیارت کی، واپس پلٹ آئے. مریدوں نے پوچھا، غلاموں نے پوچھا، یا حضرت آپ تو گنبد خضرا کی زیارت کے لیے ماہی بیاب کی طرح تڑپتے رہتے تھے، لیکن جب زیارت نصیب ہوئی تو چند لمحے زیارت کر کے واپس آ گئے. آپ نے فرمایا جب میں سامنے آیا گنبد خضرا کے تو میں نے اپنی سانسیں روک لی، میں نے اپنی سانسیں روک لی. جتنے تک میری سانس نے میرا ساتھ دیا میں گنبد خضرا کی زیارت کرتا رہا. جب سانس ٹوٹنے لگی تو واپس آ گیا کہ کہیں سانس نکل جائے اور سانس کے شور کی وجہ سے کہیں شمار گستاخوں میں نہ ہو جائے. ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کرتا میاں اب جنید و با یزید. فرمایا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر آپ
تمہیں علم تک نہیں ہوگا. تم سمجھو گے 100 سال کی عبادت ہے, تم سمجھو گے بڑی نمازیں ہیں, بڑے روزے ہیں, بڑے حج ہیں, بڑی زکاتیں ہیں, بڑی میں نے مسجدیں بنوائی ہیں, بڑے میں نے مدارس بنوائے ہیں. مدارس بنوا کے تم سمجھو کہ میں بہت بڑا مومن ہوں, مسجدیں بنوا کے تم سمجھو کہ میں بہت بڑا مومن ہوں, نمازیں پڑھ کے تم سمجھو کہ میں بہت بڑا مومن ہوں, روزے رکھ کے سمجھو کہ بہت بڑا مومن ہوں, حج کر کے سمجھو کہ میں بہت بڑا مومن ہوں, جہاد کر کے سمجھو کہ میں بہت بڑا مومن ہوں. لیکن فرمایا اگر 100 سال کی بھی عبادت ہے, اتنی بھی ذرا سے بھی گستاخی اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر آواز بھی بلند ہو جائے, ہو گئی, تو سارے 100 سال کی عبادت وہ تمہارے منہ پر واپس مار دی جائے گی کہ جاؤ تباہ ہو جاؤ. اگر یہ عبادتیں بغیر حکم مصطفیٰ کے ہیں تو میرے بارگاہ میں یہ قابل قبول کبھی نہیں. حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قدم اٹھاتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا. یہ کون ہے, یہ کون ادب سکھا رہا ہے؟ یہ رب کائنات کی ذات بابرکات ادب سکھا رہا ہے. رب کائنات کی ذات بابرکات ادب سکھا رہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات سکھا رہی ہے کہ تم نے رائنا نہیں کہنا, انظر نہ کہنا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بھی آواز بلند نہیں کرنا. اور یہ چیزیں, یہ محبت آقا کریم علیہ السلام آپ کے بارگاہ نبوی کے آداب, یہ سب اللہ رب العزت نے سکھائے. محبتیں بھی بیان کی, پیار بھی بیان کیا, ادب بھی بیان کیا, لیکن ایک مقام پر یہ بھی فرمایا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, ساتھ یہ بھی فرما دیا. اب ولید بن مغیرہ جس نے گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم نے کچھ نہیں کہنا, اس کا جواب میں نے خود دینا ہے. جب اس نے گستاخی کی آپ نے فرمایا وَطُلِّمْ بَعْدَ, اس کے 9 خصلتیں اللہ رب العزت نے 9 بری عادتیں بیان فرمائی. آخر میں فرمایا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, آخر میں فرمایا یہ حرامی بھی ہے, فرمایا یہ حرامی بھی ہے. وہ دوڑتا اپنی والدہ کے پاس گیا, اس نے کہا وہ جو 8 بری عادتیں تھیں وہ تو میرے ساتھ میرے متعلق تھی, وہ تو میں جانتا ہوں وہ میرے اندر موجود ہے, وہ تو میں جانتا ہوں میرے اندر موجود ہے, وہ میں جھوٹا بھی ہوں, میں غیبت بھی کرتا ہوں, میں چغلی بھی کھاتا ہوں, وہ سب کچھ میرے اندر موجود ہے. لیکن آخر میں مسلمانوں کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ تو حرامی بھی ہے. بتا ماں, تلوار نکالی, کہا ماں تلوار کا سایہ منڈلا رہا ہے, بتا, سچ سچ بتانا ہے. ماں نے کہا جو مسلمانوں کی نبی نے فرمایا ہے وہ سچ ہے. مسلمانوں کے جو نبی نے فرمایا ہے ان کی زبان کو ہر بار سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے کہ تیرا جو باپ تھا, تیرے باپ میں تو بچہ پیدا کرنے کی وہ طاقت بھی موجود نہیں تھی. میں تو ایک چرواہے کے پاس گئی تھی, وہ غیر شرعی طریقے کے ساتھ, غیر فطری طریقے کے ساتھ تو پیدا ہوا ہے. لہذا جو مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے وہ سچ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس سے پردے کیوں ہٹا لیے, اس کے عیبوں سے پردے کیوں ہٹا لیے؟ اس نے بڑے گناہ کیے ہوں گے, بڑے گناہ کیے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے عیب ظاہر نہ کیے, اس کے عیبوں سے پردہ نہیں ہٹایا. لیکن جب اس نے تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے اس کے 9 عیب گناہ کے آخر میں کہا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, یہ حرامی بھی ہے کہ اس کو جرأت کس طرح ہوئی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخی کرے, اور تا قیام قیامت یہ بتا دیا کہ جو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی جرأت کرتا ہے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا.
تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حیرانی بھی ہے اس کو جرأت کس طرح ہوئی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ گستاخی کرے اس کو حضور کے ناموس پہ حملہ کرنے کی جرأت کس طرح ہوئی ہے میرے محبوب کے ناموس پر یہ حملہ آور ہوا کس طرح ہے جب ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ و برباد ہو جائے کہ تمہیں جرأت کس طرح ہوئی ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی تجھے جرأت کس طرح ہوئی ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا ہے یہ حضور کی ناموس ہے اور حضور کی ناموس کی حفاظت خود رب کائنات نے ہمیں سکھائی خود رب کائنات نے ہمیں سکھائی اور یہی چیزیں صحابہ کرام نے پڑھی اور سمجھی قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا اسی وجہ سے عشق و محبت کے امام بن گئے تھے ساری زندگی تلوار اٹھا کے حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے رہے ان کو اسلام کی سمجھ نہیں آئی کہ نعوذ باللہ ہاں جی لوگ کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے ان کے حلوے کا مسئلہ ہے مولویوں کے مولوی کے ٹکر پانی کا مسئلہ ہے مولویوں کے پیچھے کسی کا کوئی ہاتھ ہے مولویوں کے پیچھے پیسہ ہے ہاں جی یہ اس لیے بات کرتے ہیں نا اس لیے بات نہیں کرتے بلکہ یہ تو وہی بات ہے جو صحابہ اکرام نے پڑھی اور سمجھی اور آگے ہمیں سکھائی ہم نے یہ صحابہ اکرام سے سیکھا ہے کہ انہوں نے تلوار اٹھا کے ساری زندگی حضور کے ناموس پہ پہرا دیا انہیں نہیں تھا کہ نماز پڑھنی ہے انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے صوفی بھی بننا ہے انہیں نہیں تھا کہ ہم وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے کردار سے ثابت کریں گے ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں نہیں الحمدللہ وہ بہت بڑے نمازی بھی تھے وہ بہت بڑے پرہیزگار بھی تھے وہ بہت بڑے روزہ دار بھی تھے وہ بہت بڑے حاجی بھی تھے لیکن ساری زندگی تلوار اٹھا کے حضور کے ناموس پہ پہرا دیا اور بتایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینا یہ صوفی میں آپ کو بتاؤں کرب و بلا کی سرزمین میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کرب و بلا کی سرزمین میں گئے آپ بھی صوفی بن سکتے تھے آپ بھی بیٹھ سکتے تھے مسجد میں آپ بھی مصلی اٹھا کے تسبیح اٹھا کے بیٹھ سکتے تھے لیکن آپ کرب و بلا کی سرزمین میں تلوار اٹھا کے کرب و بلا کی سرزمین میں گئے اور صحابہ کرام نے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کرب و بلا کی سرزمین میں جا کے ہمیں یہ سبق دیا کہ کبھی کبھی دین کو تسبیحوں اور مصلوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور کبھی کبھی دین کو سر اور تلوار کی ضرورت ہوا کرتی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے کرب و بلا کا میدان سجایا وہ جب گستاخ رسول حضور کی ناموس پہ حملہ آور وہ یزید پلید جب تخت نشین ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے میں شہید کر دیا جاؤں گا بچے کٹ جائیں گے خاندان کٹ جائے گا خاندان لٹ جائے گا ساتھی شہید ہو جائیں گے لیکن تا قیام قیامت جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جب بھی حضور کی ناموس پر حملے ہوں
جب بھی ایسا کوئی گستاخ پیدا ہو، جب بھی کوئی ایسا ظالم پیدا ہو، ایسا عیاش پیدا ہو، ایسا بدماش پیدا ہو، تو اس وقت حضور کی امت پریشان نہ ہو، بلکہ حضور کی امت کے سامنے حضور کے نواسے حسین کی سنت موجود ہونی چاہیے کہ بچے کرتے ہیں تو کر جائیں، خاندان لٹتا ہے تو لٹ جائے، اپنا سر تن سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حضور کی ناموس پہ حرف نہیں آنے، حضور کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دینا، سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنا الہ الہ حسن حسین۔ حسین کو پتہ نہیں تھا نماز پڑھنی، حسین کو علم نہیں تھا کہ میں نے صوفی بننا ہے، حسین کو پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے مذہب ثابت کروں کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں۔ کیوں میدان میں گئے، کیوں میدان سجایا، کیوں علی اکبر کو قربان کرایا، کیوں عمر محمد قربان ہوئے، کیوں علی اصغر قربان ہوئے، کیوں 72 تن قربان ہوئے؟ اس لیے قربان ہوئے کہ انہوں نے بتایا کہ حضور کے دین کو کبھی کبھی صوفی بننے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کبھی حضور کے دین کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، حضور کے دین کو خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھی بیٹھ جاتے اپنے آستانے پر، وہ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے پیر تھے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، علامہ خاکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو آپ بہت بڑے پیر تھے، لیکن جب حضور کے ناموس پہ حملہ ہوا نا تو اپنی خانقاہ کو چھوڑ دیا، اپنی مسجد کو چھوڑ دیا، اپنے مدرسے کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کو سجا لیا۔ آج بھی کربلا کے میدانوں کو سجانے کی ضرورت ہے۔ کربلا کے میدان پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ہمیں سجانے والا، ہے کوئی حسین کی طرح نکلنے والا، ہے کوئی حسین کی طرح قربانی دینے والا، ہے کوئی آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پہ پہرا دینے والا، ہے کوئی حضور کے ناموس پہ پہرا دینے والا، ہے کوئی حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار؟ حضرت پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب مناظرے کیے، مباحثے کیے، تو کسی نے کہا پیر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں، ادھر دربار شریف پہ میلے لگے ہوئے ہیں، ادھر مریدوں کی بھی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لینے لگی ہوئی ہیں، جگہ نہیں ہوتی، آپ کے جو ہے وہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، آپ کو نذرانے بھی مل رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے علی ایسی پیری کو پیری نہیں کہ حضور کے ناموس پہ حملہ ہو رہا ہو، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے لگ رہے ہوں، میرے علی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے ہاتھ چما رہا ہو اور نذرانے لے رہا ہو، ایسی پیری کو میرے علی پیری نہیں بلکہ بے غیرتی سمجھتا ہے، ایسی پیری کو میرے علی پیری نہیں بلکہ بے غیرتی سمجھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات ختم کرتے ہیں کہ یہی چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا، حدیث پاک کو پڑھا اور سمجھا، اسی وجہ سے عشق محبت کے امام بن گئے، اسی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے، وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس کے سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ ابو لہب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو صحابہ اکرام نے پڑھی اور سمجھی، پورے انہوں نے قرآن پاک پہ عمل کیا، یہ نہیں کہ صرف انہوں نے یہی دیکھا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور کے ناموس کی حفاظت بھی ہے اور ختم نبوت کی چوکیداری ہے۔ جب عروہ بن مسعود آئے مذاکرات کے لیے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما ہے، توجہ ہے نہیں، آپ بھی تشریف فرما ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے،
مذاکرات کے لیے آیا ہوا ہے، تو بار بار اس کا ہاتھ جو ہے نا دوران مذاکرات، اس کا بار بار ہاتھ آقا کریم علیہ السلام کی طرف اٹھتا ہے. تو جب بار بار اس کا ہاتھ آقا کریم علیہ السلام آپ کی طرف اٹھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ گئے. وہ حضرت بڑی نرم طبیعت والے تھے، بڑی نرم طبیعت والے تھے، بڑے میٹھی طبیعت والے تھے، بڑی اچھی طبیعت والے تھے، بڑے نرم و نازک طبیعت والے تھے. لیکن جب بات آ جاتی حضور کی ناموس کی تو اپنی شرافت بھی چھوڑ دیتے تھے، نرم مزاجی بھی چھوڑ دیتے تھے. چاہے اپنی خاندان کی بھی بات آ جاتی. بیٹے نے کہا ابا جان دوران جنگ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا. وہ بات آپ نے کئی مرتبہ سن چکے ہیں نا. بیٹا کافروں کی طرف سے تھا، باپ مسلمان کی صحیح صدیق اکبر مسلمان کی. تو جب بیٹا مسلمان ہوا تو وہ جنگ کے حالات بیان کر رہا ہے نا. ابا جان اس وقت دوران جنگ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا. تو آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹے خدا کی قسم اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کے، اللہ کا دشمن سمجھ کے، حضور کا دشمن سمجھ کے، دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھ کے تمہارا سر تن سے جدا تیرے نام پہ جا فدا سکھدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں کی. باپ نے جب گالی دی، باپ کو تھپڑ رسید کیا، باپ کو تھپڑ ماری، حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی قسم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، لو کان سیف منی قریبا لقتلتہ، اگر خدا کی قسم اس وقت جب یہ آپ کی بارگاہ میں میرا باپ، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے، فرمایا جب وہ گستاخی کر رہے تھے خدا کی قسم اگر اس وقت میرے قریب تلوار ہوتی تو میں اپنی تلوار کے ساتھ اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا کہ یا رسول اللہ سب کچھ ہم سے برداشت ہو سکتا ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں گستاخی برداشت نہیں. انہیں جانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے. جب اس کا ہاتھ عمر بن مسعود جو ہے اس کا ہاتھ بار بار حضور کی طرف اٹھ رہا ہے تو حضرت صدیق اکبر جب آپ کی نظر پڑی تو اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو نیچے چھڑکا، فرمایا تمہیں جرأت کس طرح ہوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہیں جرأت کس طرح ہوئی ہے؟ جا دباؤ گا. یہ دیکھ حضور کے غلام اگر ان کی تلواریں باہر آئی تو اس میں تو نظر بھی نہیں آئے گا. جا کے اپنے رات روزہ کی جا کے اپنے بتوں کی جا کے ان کی شرمگاہوں کو چاٹ. اتنی سخت بات کس نے کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ کیوں کی کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا، حدیث پاک کو پڑھا اور سمجھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی ہے رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں. یہ تو بات ہے کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، حضور کی ذات پہ دور کی بات. خدا کی قسم وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آقا کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ خچر پہ موجود ہیں، وہ جب وہ منافق آیا، شہر بھی منافقوں کا ہے، علاقہ بھی منافقوں کا ہے، وہ آیا اس نے کہا اس کو لے جاؤ، خچر کو جلدی جہاں سے نکال کر لے جاؤ، اس کی بدبو مجھے تنگ کر رہی ہے. اب وہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول جلال میں آ گئے. اب صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ اب حضور سے پوچھیں گے حضور فتویٰ کیا دیتے یا پھر ہم جلسہ کروا لیں گے، جلسے میں قرارداد مذمت پاس ہو جائے گی، سب کو ہاتھ کھڑے کروا دیں گے، بس ہمارا کام ختم ہو گیا. گھر جا کے بیٹھ گئے، یہ سارے خوش، تقریر کرنے والا بھی خوش، سامعین بھی خوش کہ قرارداد مذمت پیش ہو گئی ہے. بس یہ بلے بلے ہم نے بہت بڑا کلب ادا کر لیا ہے، ہم بہت بڑے عاشق بن گئے. کہتے ہیں ہم جلسہ کر لیں گے، قرارداد مذمت پاس ہو جائے گی.
یا پھر میٹنگ کریں گے, میٹنگ کر کے سوچ کے بتائیں گے کہ کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے, یا پھر کہہ دیتے کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. نہیں, خدا کی قسم تلوار تو نہیں تھی, لیکن اس پر آپ نے حملہ آور ہو گئے. وہ صحابی رسول, وہ جب اس نے یہ گستاخی سنی آقا کریم علیہ السلام کی نہیں, حضور کے خچر کی جب گستاخی سنی, اس پر حملہ آور ہو گئے, اس کو لاتوں اور مکوں کے ساتھ مار بھی رہے ہیں اور یہ فرما بھی رہے ہیں کہ کتے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی خچر کی خوشبو تیری بدبو سے کئی گنا بہتر ہے. اور تا قیام قیامت حضور کی امت کو اور حضور کے غلاموں کو یہ بتایا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی ذات تو دور کی بات, حضور کی ناموس تو دور کی بات, صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ تو حضور کے خچر کے ناموس پر بھی حملہ برداشت نہیں کریں. کیا بتایا, ہمیں کیا سکھایا, انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا اور سمجھا تھا, ان سے زیادہ قرآن پاک کون سمجھ سکتا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور کی ذات حضور کی بات, ہم حضور کی خچر کی بھی گستاخی ہم سے برداشت نہیں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا ایسے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.